إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ رمضان کے آخری عشرے کی تقریباً 3 اہم راتیں گزار لیے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے جس قدر توفیق دی، ہم نے مختلف طریقوں سے مختلف قسم کی عبادتوں کو انجام دے کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین مغفرت کر کے جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ حاضرین، جو عبادتیں ہم اور آپ کر رہے ہیں، ان عبادتوں کا تذکرہ ہم نے مختلف خطبوں میں آپ کے سامنے کیا۔ انہی میں سے ایک اہم عبادت جسے رمضان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خاص ذکر کیا ہے، ایک عبادت جسے ہم دعا کہتے ہیں۔ دعا ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، ایک مومن کا ہتھیار ہے، ایک مومن کی طاقت ہے۔ ایک مومن کے رمضان کی عبادتوں میں جو اہم عبادتیں ہیں، ان میں سے ایک اہم عبادت رب سے دعا کرنا بھی ہے۔ حاضرین، دعا ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھلائی کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ حالانکہ جتنے بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، صدقات ہو، ذکر و اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو، یہ سب کے سب عبادتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو خاص فوکس کرتے ہوئے، دعا پر خاص تاکید کرتے ہوئے، دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا الدعاء هو العبادہ، لوگوں دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی دعا ایک زندگی کی بہت ہی اہم عبادت ہے جو مسلمان کو، مومن کو ہر قدم اپنے رب سے کرتے رہنا چاہیے۔ حاضرین، آپ دیکھیں قرآن کریم کی جو آیت سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے پہلی والی آیتیں اور اس کے بعد والی آیتیں رمضان کی عبادتوں کو بتا رہی ہیں۔ رمضان کے روزوں کے متعلق اللہ رب العالمین خبر دے رہا ہے اور اس کے احکام و مسائل بیان کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو بیان کرتے کرتے اچانک اللہ تعالیٰ دعا کا ذکر کرتا ہے۔ اچانک اللہ تعالیٰ دعا کے لیے اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں کیوں نازل کی؟ حالانکہ رمضان کا ٹاپک چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درمیان میں دعا کا ذکر کیوں کیا؟ اہل علم نے یہاں سے ایک نکتہ نکال کر کہا کہ دعا رمضان کی عبادتوں میں سے خاص عبادت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین رمضان کے روزوں کے ساتھ رمضان کے احکام و مسائل کو ذکر کرتے کرتے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا
تاکہ رمضان کی جو اہم عبادتیں ہیں ان میں سے ایک اہم عبادت دعا کو سمجھا جائے۔ حاضرین، دعا ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کا رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے، دعا کا رمضان کے ساتھ خاص اٹیچمنٹ ہے، اس لیے بندے کو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں کرتے ہوئے آدمی کو نہیں تھکنا چاہیے، دعائیں کرتے ہوئے اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اسی لیے دعا کے سلسلے میں یہ بات ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والا، گویا اللہ رب العالمین ہمیں دعا کرنے کی اہمیت دے رہا ہے اور دعا کرانے کو اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کی عبادتوں میں اس خاص عبادت کا ذکر کیا ہے۔ رمضان کی عبادتوں میں اس خاص عبادت کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کب نازل کی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ کچھ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی ہم اپنے رب سے دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمارا رب ہم سے دور ہے تو ہم اسے پکار کر کے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی بات سنانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ کہ آدمی جب کوئی قریب ہوتا ہے، بازو میں ہوتا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے کان میں بات کرتا ہے، اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، آہستہ سے اسے بول دیتا ہے تو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے۔ ایسے ہی صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی ہم اپنے رب کو اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، اپنی آرزوئیں اور تمنائیں اپنے رب کو بتانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ہمارا رب اگر دور ہے تو ہم اسے پکار کر کے سنانا چاہتے ہیں، اور اگر ہمارا رب نزدیک ہے تو ہم صرف سرگوشی کے ذریعے سے اسے سنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے اللہ کے نبی یہ میرے بندے آپ سے پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں، آپ کہیے کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب رب سے کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو ہر حال میں سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، ان میں سے جو بھی آدمی دعا کرنا چاہے وہ صرف اور صرف اپنے رب سے دعا کرے، کسی اور سے نہ مانگے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آئے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ لوگ سیدھا راستے پر چل سکیں۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی صحابہ اکرام کی خواہش پر، اور بتایا کہ اپنا رب بہت قریب ہے، اور اسی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے میرے بندو میں تمہارے شہرک سے بھی تم سے زیادہ قریب ہوں۔ یعنی یہ کہ انسان کے بدن میں انسان سے سب سے زیادہ مین جو رگ ہوتی ہے، مین جو نس ہوتی ہے جسے شہرک کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بندے سے اس سے زیادہ قریب ہوں۔ بندہ جو سوچتا ہے میں اسے سن لیتا ہوں، بندہ جو اپنے ہونٹ ہلا کر کے اپنے رب سے مانگتا ہے میں اسے سن لیتا ہوں۔ تو حاضرین ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہماری دعائیں ہر حال میں سنتا ہے، ہمارا رب ہماری دعائیں ہر حال میں سنتا ہے۔ حاضرین رمضان کے مہینے میں اس خاص عبادت کو خاص طور پر انجام دینا چاہیے، بار بار انجام دینا چاہیے، روزانہ اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، روزانہ اپنے رب سے گڑ گڑانا چاہیے، اس لیے کہ رمضان میں بندے کی دعائیں خاص طور پر سنی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا ریجیکٹ نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجاب، ثلاث دعوات لا ترد۔ یہ بات آپ یاد رکھ کر جائیں، یہ بات آج کے خطبے سے آپ لے کر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں ریجیکٹ نہیں کی جاتی۔ وہ 3 خوش نصیب انسان کون ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا الامام العادل، پہلا وہ انصاف پسند بادشاہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کے درمیان صحیح انصاف کرے اور اپنے رب سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ودعوۃ الصائم، روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ہر حال میں قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ودعوۃ المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ رب العالمین ریجیکٹ نہیں کرتا۔ ریجیکٹ نہیں کرتا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ہر حال میں سنتا ہے۔ ایک روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں سنتا ہے۔ یہ یقین مانو اللہ کے بندو، آج اپنے دل میں یہ یقین بٹھا کر جاؤ، یا اللہ رب العالمین پر بلیو کر کے جاؤ کہ اللہ رب العالمین ضرور ہماری دعائیں سنتا ہے روزے کی حالت میں۔ ویسے تو اللہ رب العالمین سال بھر سنتا ہے، لیکن بات ہم کر رہے ہیں رمضان کی خاص عبادتوں کی۔ اللہ رب العالمین رمضان کے خاص دنوں میں، یعنی رمضان کے ان گنے چنے دنوں میں اللہ تعالیٰ ضرور بندے کی دعا کو سنتا ہے، ریجیکٹ نہیں کرتا۔ یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ہم سالوں سے دعا کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں کئی سال سے میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا سنی نہیں جا رہی ہے، یا میری دعا قبول ہو رہی نہیں ہو رہی معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں بھی یہی محسوس کیا، اور خاص کر خواتین یہ بات سن لیں، خواتین کے اندر بہت جلد مایوسی آنے لگتی ہے، دعا کرتے ہیں اپنے اولاد کے حق میں، اپنی زندگی کے حق میں، اپنے شوہر کے بزنس کے حق میں، اپنی زندگی کے لیے، بہتری کے لیے، اپنے سب کچھ حالات کو سدھارنے کے لیے، لیکن بہت ساری خواتین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ سالوں سے ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں محسوس کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہاری دعائیں سنی جاتی ہیں، تمہاری دعائیں ہر حال میں سنی جاتی، تمہاری دعائیں 100% سنی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری دعائیں ہر حال میں قبول ہو رہی ہیں، لیکن تمہاری دعائیں قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، یہ سوچ کر آپ اپنے رب سے دعا مانگو، اللہ رب العالمین ضرور تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طریقوں کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو بندہ بھی اپنے رب سے دعا کرنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین 3 میں سے ایک ضرور اللہ رب العالمین ایک شکل میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ زندگی بھر یہ 3 طریقے یاد رکھیں تاکہ ہمارے دل میں یقین ہو سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان کہتی ہے لا ترد، ایسے لوگوں کی دعائیں ریجیکٹ نہیں کی جائیں گی تو ہر حال میں دعا قبول کی جائے گی۔ تو کس شکل میں ہماری دعا قبول ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور فوراً وہ چیز تمہیں دے دیتا ہے جس کی تم دعا کر رہے ہو، جو چیز تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو وہ فوراً اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ یہ پہلی شکل ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ دوسری شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تم مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے وہ تمہیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر وہ چیز تمہیں دے دی جائے تو تمہارے لیے نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی سن لیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے تمہاری زندگی کی ایک مصیبت کو ٹال دیتا ہے، تمہاری ایک مصیبت کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے۔ یہ دوسری شکل ہے جو اللہ رب العالمین ہر حال میں ہماری دعا سننے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور تیسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں وہ چیز جو تم مانگ رہے ہو نہ دے، یا پھر ایسا ہو کہ اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کی مصیبتوں کو دور کر رہا ہے، تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو اسٹور کرتا ہے آخرت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا میں تمہاری ان دعاؤں کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں دیتا، بعض دعاؤں کو اللہ رب العالمین مومن بندے کی بعض دعاؤں کو اسٹور کرتا ہے آخرت کے لیے تاکہ آخرت میں اس کا بہتر بدلہ دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن انسان کو دنیا کی ضرورتوں سے زیادہ آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس اسے مدد کی ضرورت ہوگی،
ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ان دعاؤں کا بدلہ عطا کرے گا، ان دعاؤں کا بدلہ عطا کرے گا۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھ کر جاؤ اللہ کے بندو، آج کے دن یہ بات آپ سمجھ کر جاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن مومن بندوں کو جب ان کی دعاؤں کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا، یعنی جو دعائیں تم نے دنیا میں کی تھی اللہ نے اسے سٹور کر کے آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی، اللہ رب العالمین جب بندے سے کہے گا کہ تم نے یہ دن یہ دعا کی تھی، اس وقت میں یہ دعا کی تھی، اس مصیبت میں تم نے یہ دعا کی تھی، ہم نے تمہاری دعا وہاں قبول نہیں کی، یعنی یہ کہ ہم نے اسے سٹور کر کے رکھا، آج ہم تمہیں اس کا بدلہ دے رہے ہیں۔ مومن بندہ کہے گا اللہ رب العالمین جو بدلہ دے گا اتنا زیادہ بدلہ دے گا دعاؤں کا۔ مومن بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہی خلاصہ ہے جو آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اللہ کے بندو، یہ بات یاد رکھ کر جاؤ، بہت آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ دعائیں کریں، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اگر قبول نہیں ہو رہی ہیں تو یہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں دینے کے لیے اٹھا کر رکھا ہے، اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ دے گا تو اتنا زیادہ دے گا کہ بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کوئی دعا کو اللہ تعالیٰ میری دنیا میں پوری نہ کرتا، تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ میری اٹھا کر اسٹور کرتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ ایک مومن بندہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور میں خواہش ظاہر کرے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنے رب سے مانگنے میں کبھی نہ شرماؤ، اپنے رب سے مانگنے میں کبھی نہ کتراؤ، اپنے رب سے مانگنے میں کبھی کنجوسی نہ کرو، اپنے رب سے خوب تر مانگو، خوب تر مانگو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تین شکلیں بیان کی، جب یہ تین قسم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان کی تو صحابہ اکرام خوشی سے سما نہیں رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی جب اللہ رب العالمین ہر حال میں ہماری دعا قبول کرتا ہے، ریجیکٹ نہیں کرتا، تو اللہ کی قسم ہم اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ اکثر، واللہ اکثر، تم دعائیں زیادہ سے زیادہ کرو، جتنا تم دعائیں کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ اکرام کو یہ خوشخبری دی، اس لیے اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بناؤ دعاؤں کو۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی عبادتیں تو انجام دیتے ہیں، دعاؤں کے لیے بھیک مانگنے کے لیے اپنے رب سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اگر ہم نے رمضان بھر، رمضان کے علاوہ دنوں میں اگر ہم نے کبھی مانگا ہے کبھی چھوڑا ہے، لیکن رمضان میں ہر حال میں ہر دن بار بار اپنے رب کے سامنے ہمارے ہاتھ اٹھنا چاہیے، بھیک مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نیک بندوں کو بھی دیتا ہوں، میرے بدکار بندوں کو بھی دیتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں نے گنہگار ہوں، میں گناہ کیا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سن رہا ہے، ہرگز ایسا نہ سوچو۔ اللہ رب العالمین ہر بندے کی دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور تین شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں ضرور قبول کرتا ہے جسے آپ زندگی بھر یاد رکھنا ہوگا۔ حاضرین، طبرانی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی ایک دعا تو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ایک دعا اللہ تعالیٰ روزے دار کی روزانہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر ایک دن میں ایک بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیں تو ہم سب سے بڑے خوش نصیب ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے روزانہ ایک دن اللہ رب العالمین سے کہے کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، مجھے جہنم سے آزاد کر دے، صرف یہی ایک دعا کرتا رہے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یعنی ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، ایک دعا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کا انتظام کرتا ہے رمضان میں کہ بندے کی مغفرت کے لیے جتنے سامان ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان میں کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں مانگنا چاہیے، اور خاص کر رمضان میں مانگنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے ہر دن اللہ رب العالمین لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، عند کل فطرہ، افطار کے وقت، اور بعض اہل علم نے کہا کہ افطار کے وقت تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہی ہے، رمضان میں آدمی روزے کی حالت میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے ہر حال میں قبول کرتا ہے۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو اللہ کے بندو، آپ دعا کرنے کی فکر کرو، دعا کے قبول ہونے نہ ہونے کی فکر نہ کرو، آپ دعا کرنے کی فکر کرو، دعا کرنے کی عادت ڈالو۔ آپ یہ نہ سوچو کہ میری دعا قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اس کی فکر نہ کرو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے انی لا احمل الاجابہ، انی لا احمل ہم الاجابہ ولکنی احمل ہم الدعاء۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ میری دعا قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، بلکہ میں اپنی زندگی میں اس بات کی فکر کرتا ہوں کہ میں کتنی مرتبہ دعا کر رہا ہوں، یعنی یہ کہ میں بار بار اپنے رب سے مانگ رہا ہوں نہیں مانگ رہا ہوں، میں اس کی فکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ایسا کیوں، یعنی یہ کہ آپ دعا قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تو کہا کہ میں اس بات کی فکر کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کروں، اس لیے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین جب مجھے اس بات کی توفیق دے رہا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھ رہے ہیں، تو اس لیے کہ اللہ رب العالمین مجھے کچھ دینا چاہتا ہے، میری دعا قبول کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میرے دونوں ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھ رہے ہیں۔ مجھے اسی بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرے روزانہ اپنے رب کے آگے میرے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے ہیں، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ آپ یہ بات اچھی طرح اگر سمجھ لیے ہیں تو یہ بات آپ کے لیے خلاصے کے طور پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ یاد رکھ کر جائیں کہ آپ دعا کرنے کی فکر کریں، دعا قبول ہو رہی نہیں ہو رہی اس کی فکر نہ کریں، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیا ہے کہ آپ اپنے رب کے آگے مانگیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ اللہ رب العالمین جب بھی کوئی بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ بھیج دوں، یہ میری شان نہیں ہے، میری یہ شان نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ دعا کرنے کی فکر کریں، دعا کے قبول ہونے کی فکر چھوڑ دیں اللہ کے بندو۔ حاضرین، دعا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں حالات کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، آپ دعا کرنے کی فکر کریں، اس لیے کہ حالات کا مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ پڑھیں، سیرت کو آپ پڑھیں، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس اساس نہیں تھے، ان کے پاس سامان نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا سہارا لیا؟ سب سے پہلی جنگ بدر کو آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اپنے ٹینٹ میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت 313 مسلمان آج تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہیں، ان کو تو جیت عطا کر دے، ان کو اگر تو آج ہرا دے گا یا پھر آج یہ لوگ جو ہے شکست کھا جائیں گے تو پھر تیرے دین کو آگے بڑھانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اتنا گڑ گڑایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے نیچے اتر چکی ہیں، نیچے گر چکی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہوش نہیں ہے کہ آپ کی چادر نیچے گر گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو فلاں کی لاش فلاں جگہ گرے گی، فلاں کی لاش فلاں جگہ گرے گی، فلاں آدمی کو فلاں قتل کرے گا، فلاں آدمی فلاں جگہ میں قتل ہوگا۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ جب جنگ ختم ہوئی، مسلمان جنگ جیت گئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا اس جگہ سے رتی برابر بھی ہٹ کر نہیں، اسی جگہ میں فلاں 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 دشمن کو مارے گئے ہم نے دیکھا ہے، یہ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں۔ تو حاضرین، دعاؤں کو اپنا ہتھیار سمجھیں، دعاؤں کو اپنی طاقت سمجھیں، دعاؤں کو اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھیں۔ سلف صالحین کو آپ دیکھ لیں، بے حساب اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، بار بار مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول یاد رکھ کر جائیں، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون آپ یہاں سمجھ کر جائیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے وہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ انسان کی شان یہ ہے کہ انسان سے ایک مرتبہ مانگو تو دے سکتا ہے، دوسری مرتبہ دے سکتا ہے، تیسری مرتبہ وہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اگر ہماری ضرورت نہ ہو تب بھی مانگنا چاہیے،
ویسے آدمی کوئی انسان اس زمین پر ایسا نہیں کہ جس کو کوئی ضرورت نہ ہو. ہر انسان کو ضروریات ہیں، ہر انسان کے ساتھ مشکلات ہیں، ہر انسان کے ساتھ چیلنجز ہیں. یہ سب اپنے رب سے بیان کرو اللہ کے بندوں، ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ہمیں اپنے رب سے کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے؟ اپنے رب سے سب سے پہلے اپنی اور اپنے نسل کے لیے اور امت مسلمہ کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنا چاہیے. سلف صالحین اور اللہ رب العالمین نے جو انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا اس کو آپ غور سے پڑھیں گے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. دنیا آپ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے گا ہی دے گا، لیکن دنیا سے زیادہ ہماری آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا دنیا ہم سب کو دیں گے، برے لوگوں کو بھی دیں گے، کافر کو بھی دیں گے، فرعون کو بھی دیں گے، نبی کو بھی دیں گے، سب کو دے سکتے ہیں. لیکن آخرت اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگتا ہے اسی کو دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے، دوسروں سے مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان قریب ہم انہیں جہنم میں ذلیل و خوار کر کے پھینک دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کرو، میں دعاؤں کا انتظار کر رہا ہوں. اور رمضان کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ وہ آدمی سب سے بدترین آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنے رب سے دعا کر کے اپنی مغفرت نہ منگوا لی. جس نے رمضان کا مہینہ پایا عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لیا، وہ سب سے بدترین انسان ہے، بد نصیب انسان ہے. اسی لیے گویا اللہ رب العالمین 100% ہر آدمی کی مغفرت کرنے کا حریص ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خواہش ہے کہ میرا ہر بندے کی مغفرت ہو جائے. اس لیے اللہ رب العالمین اتنے سب کچھ انتظامات کرتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان میں قیام کرنے والوں کی مغفرت کا وعدہ کر دیتا ہے، لیلۃ القدر میں جاگنے والوں کی مغفرت کا وعدہ کر دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر اللہ تعالیٰ بڑا بڑا ثواب عطا کر رہا ہے. اس لیے اللہ کے بندوں اپنے رب سے دعا کرنے میں کبھی بخیلی نہ کرو. یہ بات یاد رکھو. خاص کر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی ہر رات اللہ رب العالمین بے حساب لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے. یعنی بے حساب گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنی دعاؤں میں روزانہ یہ دعا کرنا نہ بھولو، اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار. اسی طرح اللہم اعتق رقابنا من النار. اس لیے کہ جہنم سے آزادی کے لیے ہی یہ دعا، یہ سب کچھ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی یہ سب عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں. اس لیے روزانہ کی دعاؤں میں جہنم سے آزادی اور جنت کا سوال ضرور کرنا چاہیے. اس لیے کہ دنیا میں انسان کو کوئی چیز ملے نہ ملے، اگر اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، جہنم سے آزادی کا فیصلہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہے. اس لیے اپنے رب سے بھیک مانگو، دعائیں کرو، اپنے رب سے اپنی دنیا کی ضرورتیں بھی مانگو. اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے ہماری اور آپ کی ضرورتیں ہیں. اپنے اولاد کے حق میں مانگو، اپنے والدین کے حق میں مانگو، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگو، اپنے مسلمانوں کے لیے مانگو، امن و سلامتی کے لیے مانگو، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنے رب سے مانگو. اس لیے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت ہم صرف اور صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں اور وہ ہے دعا. دعا کا سہارا لو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ رب العالمین نے کہا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. اللہ رب العالمین کافی ہے مومنوں کے مقابلے میں، یعنی مومنوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ لڑنے کے لیے کافروں سے اللہ تعالیٰ خود اکیلا کافی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے صرف دعا ہم کر سکتے ہیں. دعا کرو اور یقین مانو کہ اللہ رب العالمین ضرور ایک نہ ایک دن ہماری دعائیں رنگ لائیں گی. بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کعبۃ اللہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، حرمین میں رو رو کر دعائیں کی جا رہی ہیں، پھر بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں. یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صبر اللہ تعالیٰ عطا کرے. یقیناً یہ ہمارے امتحان کا، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ آزمائشیں ہیں، یہ فتنے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب آدمی کو ایک کے بعد ایک فتنے اپنے لپیٹ میں لیتے چلے جائیں گے. اس لیے اپنے ایمان کی سلامتی کی، اپنے لیے نمازوں کی دعائیں کریں جیسے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے وَجُنُوبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ.
اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میری نسل کو توحید پر چلانا، شرک سے بچانا. اور اللہ رب العالمین نے اس قول کو بھی ذکر کیا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی، میری نسل کو بھی، میرے خاندان والوں کو بھی نمازی بنا. یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں. اس لیے سب سے زیادہ آخرت اپنے رب سے مانگو، دنیا بھی مانگو، ہر چیز مانگو، حلال اللہ رب العالمین سے حلال روزی مانگو. یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز دینے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے دلوں میں نیک و جائز تمنائیں جو کچھ ہیں اللہ تعالی اسے پوری فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرمائے. ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائیں. اللہ تعالیٰ جو بھی بے روزگار ہیں ان کی روزی روٹی کے حلال ذرائع اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں. ہم میں جو بیمار ہیں جہاں ہاسپٹل وغیرہ میں ایڈمٹ ہوں، جہاں یہاں جو ہے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا بھی عطا فرمائیں. انہیں جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و سلامتی عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ظالموں کا خاتمہ فرمائیں، مظلومین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی، ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. ہمارے والدین، دوست و احباب، رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائیں. جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھیں اسلام اور ایمان پر قائم دائم رکھیں. جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں. امین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.